بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے عدالتوں کے اوپر تنقید جو ہوئی ہے وہ اپنے کانوں سے سنی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اقتدار بندے کو کیا کچھ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی جج کو، میں نے تو اپنی ہوش میں کبھی یہ نہیں سنا کوئی جج پارلیمنٹ میں جا کے ان کارروائی کا حصہ بنا ہو اور وہ وہاں پر جا کے اپنے آپ کو، یہ خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کر لیا ہے۔ کیا اب یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ چیف جسٹس کے رہنے کے قابل ہیں؟ کیا انہیں ایسا ہونا چاہیے؟ سیاستدانوں کے فورم پہ جا کے آپ نے وہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، کچھڑ بہ کے داڑھی پٹنا، یہ کیا سیاستدانوں نے ان کے ساتھ، پاس بلا کر اور پوری عدالتوں پر تنقید ویسے ہی کی جیسے کرنی بنتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب فائز عیسیٰ بیٹھے تھے تو دائیں بائیں ساکھ ڈار صاحب اور آصف علی زرداری بیٹھے تھے، جو سب سے بڑے الزامات جن پر منی لانڈرنگ کے تھے وہ دونوں لوگ دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں ان کی باقی چیزوں کا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے پاس چیف جسٹس جو ہے وہ اس کا عہدہ نہیں آیا، لیکن کھلم کھلا یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس کی مخالفت کر رہے ہیں اور چوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کیا اس کی اجازت آئین دیتا ہے؟ یہ تو قانونی ماہر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو میری ناقص رائے ہے اس میں تو جو قاضی ہیں یا جو ججز ہوتے ہیں ان کو ایسے فورم پہ جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ متنازع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا معاملہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا جس میں حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیس تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب فرمایا کیا ان کے لقب سے، تو بعد میں حضرت علی نے اس پر اعتراض اٹھایا کہ عربوں میں کسی کو اس کے لقب کے ساتھ پکارنا اس کو عزت دینا ہوتا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب مجھ پر الزام تھا تو آپ نے مجھے میرے لقب سے کیوں پکارا، یہ آپ نے مجھے فیور دی ہے، یعنی کہ یہ معیار تھا۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر تو ججز صاحب جناب خود جا کے چیف جسٹس اگلے بننے والے وہ وہاں پر جا کے بیٹھے ہیں اور اپنے ججز پہ تنقید بھی سن رہے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں حرکتیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ ان کے کیس میں بھی سیم وہی میاں نواز شریف والا صاحب ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں تھی، جو ان پر ریفرنس ظاہر کیا تھا، جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے ان کے گھر والوں کو کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے ہیں یہ بتائیں، باقی عام لوگ بتائیں۔ اور سوال تو پھر یہ ایسے اٹھیں گے اور یہ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ پہلے ہی متنازع بن چکے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کیا اس پر آرگومنٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تمام کارروائیاں جو کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو دوسری جانب زرداری نواز پر بھاری پڑ گیا، کیونکہ اس طرح کے نواز شریف تو چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے، میں نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، میں ہوں تو سب کچھ ہو ورنہ کچھ نہ ہو۔ لیکن آصف علی زرداری نے شہباز شریف صاحب کو مذاکرات کا مشورہ دے دیا ہے اور اخراجات بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ فنانس بل انہوں نے پیش کیا ہے، اب وہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ ہی کی سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ پیسے دیں اور یہ قراردادیں اور بل پیش کر رہے ہیں۔ عجیب، اسی طرح بیچ میں جب میر جعفر اور میر صادق ہوں تو پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پتہ ہے کارکنوں کو لڑنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ زرداری صاحب فرما رہے ہیں پتہ ہے کارکنوں کو لڑنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دیں زرداری صاحب، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا فلودے والے کے پاس پیسے کہاں سے آئے، پاپڑ والے کے پاس پیسے کہاں سے آئے، ایان علی کو ڈالر کس نے دیے، ایان علی کو جس نے پکڑا اس کو کس نے مروایا، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو کس نے شہید کرایا، اس کا بینیفیشری کون تھا، آپ تھا اور آپ کا بیٹا تھا، یہ بھی بتا دیں لوگوں کو۔
آپ اب لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں، لوگوں کے پاس ہر انفارمیشن موجود ہے، اور ہر 1 منٹ کے بعد اگلے منٹ میں کلپ آ جاتا ہے جو آپ فرماتے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کو ننگا کر رہی ہیں اور بے لباس کر رہی ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں تو میں پھر یہ دہراؤں گا بات کہ پہلی مرتبہ کسی جج نے آ کے پارلیمنٹ میں یہ خطاب کیا اور اپنے ججز پر تنقید سنی۔ اب قوم اس کا فیصلہ کرے انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔